بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 103 اور پانچویں قسط ہے عورت کی آغوش سے تلوار کی دھار پر، پیج ہے 357۔ ناظرین، مین سبجیکٹ ہمارا ہے غزوہ احد، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ جب انہیں شکست فاش ہوئی، اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے یہ تیاریاں کر رکھی ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلو میں مصطفیٰ کے جگہ ہے تمہیں ملی، کیا خوب ہے تمہارا مقدر عمر عمر۔ جس وقت آپ داخل اسلام ہو گئے، اصحاب سارے جھومے مچل کر عمر عمر۔ اہل نظر کے آپ ہیں رہبر عمر عمر، اہل سنن کے آپ ہیں دل بھر عمر عمر۔ عورت کی آغوش سے تلوار کی دھار پر، اور آئیے ذرا ادھر دیکھیں، انہیں جان فروش شہبازوں میں ایک اور بزرگ حضرت حنظلہ الغسیل رضی اللہ عنہ نظر آ رہے ہیں، جو آج ایک نرالی شان سے میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں۔ آپ اسی ابو عامر راہب کے بیٹے ہیں جسے بعد میں فاسق کے نام سے شہرت ملی، اور جس کا ذکر ہم پچھلے صفحات میں کر چکے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے بھی ابھی نئی نئی شادی کی تھی۔ جنگ کی منادی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آغوش تھے، آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے رواں دواں ہو گئے، اور جب مشرکین کے ساتھ میدان کارزار گرم ہوا تو ان کی صفیں چیرتے پھاڑتے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے، اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقرر کر رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جو ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی، شداد بن اوس نے دیکھ لیا اور جھٹ حملہ کر دیا، جس سے خود حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھا عورت کی آغوش سے تلوار کی دھار پر۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ ہمارا ہوگا 104 اور 6 نمبر قسط ہوگی، اور تیر اندازوں کا کارنامہ، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، غزوہ احد ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو۔ فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آبودانہ دیا۔ میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی۔